1000 سے زائد معصوم فلسطینیوں کی لاشیں اس ملبے تلے دبی ہیں اور ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں غزہ میں ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر لمحے وہاں پر موت کا خوف ہے۔ وہاں پر ایسی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آئی، ایک ڈاکٹر سروسز دے رہا تھا ایک ہاسپٹل میں، اس کے بھائی اور اس کے والدین کی لاشیں جب لائی گئیں تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ ایران نے انتہائی خطرناک بیان دیا ہے جس نے امریکہ کو بھی بیک فٹ پر جانے کے لیے مجبور کر دیا، اور امریکہ نے اب خبردار کیا ہے اسرائیل کو، ہم حملہ کر دیں گے، پھر کوئی کسی بھول میں نہ رہے، پھر اتنے فرنٹ ہم کھولیں گے اسرائیل کے خلاف کہ اسرائیل کو ان کے فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ پچھلے 8 گھنٹوں میں حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت غزہ میں ہوئی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت مشرق وسطی میں ایک انتہائی خونخوار جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے، اور یہ جو پچھلی رات گزری ہے یہ انتہائی خطرناک رات تھی۔ اس رات کو امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو بہت زیادہ خطرہ تھا کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر دے گا، اس لیے پچھلی رات کو بہت زیادہ چیزیں بیک ڈور پر چلتی رہیں، اور اب ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تازہ ترین تفصیلات اس وقت کیا ہیں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل کی 3 لاکھ فوج غزہ کے شہر میں داخل ہونے کے لیے کس طرح سے تیار کھڑی ہے، اور اگر یہ 3 لاکھ فوج اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر پیچھے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ امریکہ اب کس طرح سے بیک فٹ پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسرائیل کے معاملے پر، کیونکہ مشرق وسطی میں قطر، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اس کو شرمندگی اٹھانا پڑی ہے، اس لیے اب امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ان مظالم کی داستان سنانا چاہتا ہوں جو حقیقی طور پر سامنے نہیں آئے، جو میڈیا پر آپ نے اس طرح سے نہیں دیکھے، اور اگر یہ مظالم کی داستان جو کہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے یا دیگر نیوٹرل جو چند ایک چینلز ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں، اگر یہ حقیقی طور پر دنیا کے سامنے آ جائیں تو دنیا ہٹلر کو بھول جائے گی۔ حالیہ تاریخ میں اتنے زیادہ ظلم، اتنا کوئی خونخوار، اتنا کوئی جانور حکمران ہماری تاریخ میں نہیں آیا جتنا اس وقت نتن یاہو بن چکا ہے۔ جس طرح سے نتن یاہو وہاں پر بلڈ شیڈ کر رہا ہے، جس طرح سے غزہ کے معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، آپ بطور مسلمان آپ کو اپنے آپ پر شرمندگی ہوگی کہ ہم ان معصوموں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر 1 منٹ میں ایک نیا زخمی ہسپتال لایا جا رہا ہے۔ 1000 سے زائد معصوم بچے اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ 80 سے زیادہ شہیدوں کی جب اجتماعی قبر کی ایک ویڈیو سامنے آئی تو اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ ٹرک میں اجتماعی طور پر کئی لاشیں دیکھی گئیں جن کا اجتماعی طور پر نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ اس ظلم کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پچھلے 6 دنوں میں اسرائیل نے غزہ پر، جو کہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس پر اتنے بم گرائے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 1 سال میں افغانستان پر اتنے بم گرائے تھے، یعنی 6000 سے زائد بم پچھلے 6 دنوں میں غزہ کے ایک چھوٹے سے علاقے پر گرائے جا چکے ہیں۔ تو اگر وہاں کی حقیقی تصاویر اور ویڈیو سامنے آ جائیں جہاں پر 6000 بم گرائے گئے اس چھوٹے سے علاقے میں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پر کیا حالت ہوگی۔ اس وقت الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 1000 سے زائد معصوم فلسطینیوں کی لاشیں اس ملبے تلے دبی ہیں اور ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے یہ دھمکی دی تھی کہ جو شمالی غزہ ہے اس کو فوراً خالی کر دیا جائے۔ اسرائیل نے یہ دھمکی دی کہ جس کو اپنی جان پیاری ہے وہ شمالی غزہ کو خالی کر کے جنوبی غزہ میں چلا جائے، اور جو ہی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی تو لوگ رپورٹ کے مطابق اور بی بی سی اور سی این این نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی کے ہاتھ میں جو آیا، یعنی کسی کے پاس گاڑی تھی تو وہ گاڑی پر نکل پڑا، کسی کے پاس کوئی دوسری سواری تھی تو وہ اس پر نکل پڑا، کسی کے پاس کوئی سواری نہیں تھی تو وہ پیدل اس نے نقل مکانی شروع کی۔ اور جنوبی غزہ میں خان یونس شہر ہے جس میں پچھلے 8 گھنٹوں میں 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی جو ہیں وہ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ اس خان یونس شہر میں پہنچ چکے ہیں۔ اور اس وقت خان یونس شہر کی صورتحال ناظرین یہ ہے
کہ یہ چھوٹا سا شہر 4 لاکھ سے زائد لوگ پہلے ہی اس میں مقیم ہیں، تو 10 لاکھ پچھلے 8 گھنٹوں میں وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں غزہ میں ہر چیز ختم ہو جائے گی، پانی، ایندھن، خوراک، تمام چیزیں، میڈیسن، کوئی چیز اگلے 24 گھنٹوں میں باقی نہیں بچے گی۔ تو سوچئے کہ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں ان کو کوئی مدد فراہم نہیں کی جاتی تو یہ 14 لاکھ لوگ موت کے گھاٹ اتر سکتے ہیں، نہ پانی ہوگا، نہ ایندھن ہوگا، نہ خوراک ہوگی، نہ میڈیسن ہوگی۔ اب یہ جو پچھلے 8 گھنٹوں میں ہجرت ہوئی ہے، یہ انتہائی دل دہلا دینے والے مناظر تھے، یعنی لوگ لٹے حال، ان کا گھر تباہ ہو چکا ہے، ان کے شاید پیاروں کی لاشیں اس ملبے میں دبی ہیں جن کو نکالنے والا کوئی نہیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کا اثاثے، سب چیزیں ان کی ختم ہو چکی ہیں، اور لوگ لٹے حال وہاں اس خان یونس شہر میں پہنچے ہیں، اور اس وقت جو وہاں پر پہنچے ہیں ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آسمان تلے وہ بیٹھے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہر لمحے وہاں پر موت کا خوف ہے، اور وہاں پر ایسی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آئیں کہ ایک ڈاکٹر جو کہ وہاں پر سروسز دے رہا تھا ایک ہاسپٹل میں، اس کے بھائی اور اس کے والدین کی لاشیں جب لائی گئیں تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اور رپورٹ کے مطابق 37 ڈاکٹرز اور نرسز ان کی جان بھی جا چکی ہے، کیونکہ اسرائیل نے ہسپتالوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ جو غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، 2 روز قبل اس پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اچھا، یہ تو مختصر سی ایک داستان تھی ان مظالم کی جو کہ غزہ پر ڈھائے جا رہے ہیں، اور نتن یاہو پوری بدماشی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ غزہ کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ امریکہ، یورپ اور تمام ان کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو مسلمان دنیا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ لیکن یہاں پر ایران کی انٹری ہوئی ہے۔ ایران نے انتہائی خطرناک بیان دیا ہے جس نے امریکہ کو بھی بیک فٹ پر جانے کے لیے مجبور کر دیا، اور امریکہ نے اب خبردار کیا ہے اسرائیل کو۔ اس وقت ہوا کیا ہے، اگر ہم تھوڑا سا اب نقشے پر جائیں تو جو شمالی غزہ کا علاقہ جو کہ خالی ہو چکا ہے، یعنی اسرائیل نے کہا کہ تمام جو شہری ہیں وہ شمالی غزہ سے نکل کر جنوبی غزہ میں چلے جائیں۔ اب یہ شمالی غزہ جو ہے یہ آلموسٹ خالی ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں 10 لاکھ لوگ اگر وہاں سے ہجرت کر چکے ہیں تو پیچھے کچھ بچے نہیں، اور یہاں پر 6000 بم گرائے گئے ہیں، تو کوئی بلڈنگ وہاں پر باقی نہیں بچی۔ اب تھوڑی بہت ڈیفینیٹلی وہاں پر جو ہوں گی۔ اب جو اسرائیلی فوج ہے، 3 لاکھ کے قریب اسرائیلی فوج اب غزہ میں، شمالی غزہ میں داخل ہونے کے لیے اور جنوبی غزہ میں داخل ہونے کے لیے وہاں پر کھڑی ہے۔ اب اسرائیل ایک زمینی آپریشن کی مکمل تیاری کر چکا ہے۔ دوسری طرف ساتھ چونکہ سمندر ہے تو امریکہ کا دوسرا جنگی بیڑا جو ہے وہ بھی ساحل پر پہنچ چکا ہے۔ اب تھوڑی سی مشکل ہے اسرائیل کو، بلکہ ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ اگر یہ اسرائیل زمینی آپریشن کرتا ہے، جب فوجیں اندر داخل ہوں گی تو پلان یہ ہے کہ ایک ایک گھر میں گھس کر سب کو مارا جائے گا، اور چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حماس کو ختم کرنا ہے، تو بیانیہ تو حماس کا ہے کہ ہم نے حماس کے جنگجوؤں کو مارنا ہے، لیکن ہر بلڈنگ میں گھس کر جو بھی شہری بچے گا وہاں پر ان کو نظر آئے گا ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ اب اس زمینی آپریشن کے امریکہ بھی خلاف ہے، ایران بھی دھمکی دے چکا ہے، روس نے بھی کہا ہے، چین نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ زمینی آپریشن ہوا تو اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور ایران نے ابھی چند گھنٹے پہلے بالکل کیٹاگوریکلی آگاہ کر دیا، اور امریکہ اور یو این نے اسرائیل کی قیادت کو جا کے کیٹاگوریکلی بتا دیا ہے کہ اگر آپ غزہ میں انٹر ہوئے اور آپ نے زمینی آپریشن کیا تو ایران جو ہے وہ آپ پر اٹیک کر دے گا، اور جب ایران اٹیک کرے گا تو اسرائیل کے لیے بہت بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ لبنان میں حزب اللہ جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ حزب اللہ کو بیک کون کرتا ہے؟ ایران کرتا ہے۔ پھر مصر سے یہ فرنٹ کھل سکتا ہے، دوسرے جو علاقے ہیں وہاں سے یہ فرنٹ کھل سکتا ہے، سعودی عرب کی مدد آ سکتی ہے، قطر کی مدد آ سکتی ہے، اور یہ بیان بھی چل رہا ہے کہ قطر نے کہا ہے کہ اگر یہ مظالم جاری رہے تو ہم جو گیس پائپ لائن ہے اس کو کٹ کر دیں گے۔ تو اس لیے امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا، اور جو بائیڈن کا تازہ ترین انٹرویو سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کو دوبارہ اس پر قبضہ کرنا یہ اسرائیل کی بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ یعنی پوری طاقت کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ایران اور باقی جو عرب کنٹریز جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی دھمکی نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس جتنی مرضی طاقت ہو،
یہ قدم آپ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے جو بائیڈن کو یہ انٹرویو دینا پڑا اور کہنا پڑا کہ غزہ پر قبضہ کرنا ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس کے سنگین نتائج نکلیں گے. اس لیے اب اسرائیل تھوڑا سا بیک فٹ پر جا چکا ہے اور اپنے ڈیسیژن کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کر رہا ہے اور نئی حکمت عملی بنا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اسرائیل کو یہ بھی کہا ہے کہ فی الفور غزہ کا محاصرہ ختم کرنا ہوگا. یعنی وہ امریکہ جو کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایران نے دھمکی لگائی، کیٹیگوریکلی کہا کہ اب ہم حملہ کر دیں گے، پھر کوئی کسی بھول میں نہ رہے، پھر اتنے فرنٹ ہم کھولیں گے اسرائیل کے خلاف کہ اسرائیل کو ان کے فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے. اس کیٹیگوری اس بیان کے بعد، واضح بیان کے بعد، اب امریکہ نے اسرائیل کو واضح طور پر کہا ہے کہ محاصرہ ختم کریں اور غزہ کے ساتھ جو مصر کا بارڈر ہے اب اس کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے. یہ کیوں کھولنا چاہ رہے ہیں یہ میں آپ کو آخر میں مختصر سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں نے آپ کو بتایا کہ جو تمام وہاں پر فوڈ اور میڈیسن تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اگلے 24 گھنٹوں میں جو 20 لاکھ وہاں پر فلسطینی ہیں ان کی زندگی کا سوال ہے. اگلے 24 گھنٹوں میں ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں. تو امریکہ نے کہا کہ آپ محاصرہ ختم کریں، یہ بارڈر کھولیں اور اس بارڈر کے ذریعے دوسری طرف ٹرک کھڑے ہیں امدادی سامان لیے، فوڈ باقی امدادی سامان لیے ٹرک وہاں پر کھڑے ہیں لیکن بارڈر نہیں کھل رہا. تو ان ٹرکوں کو غزہ میں آنے دیں، امدادی سامان پہنچنے دیں. اور امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ غزہ میں جو امریکی اور دیگر غیر ملکی پھنسے ہیں ان کو اس بارڈر کے ذریعے باہر نکال لیا جائے. لیکن امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ غزہ سے کوئی فلسطینی یہاں پر مائیگریٹ مصر میں نہ کرے. وہ صرف اپنے جو ان کے امریکی ہیں یا غیر ملکی ہیں ان کو غزہ سے نکالنا چاہ رہا ہے. تو یہاں پر بھی بات اڑی ہے اور اسرائیل ابھی تک اس کو نہیں کھول رہا. تو اس طرح اگلے جو آنے والے چند گھنٹے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ بارڈر نہیں کھولا جاتا تو وہ 20 لاکھ جن کے پاس خوراک نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگی، ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا؟ ان میں سے کتنے مارے جائیں گے بھوک سے، پیاس سے، میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے. اور ہر ایک منٹ میں زخمی ہسپتال لایا جا رہا ہے. تو امریکہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر آپ یہ بارڈر نہیں کھولتے، اگر آپ یہ انسانی مدد نہیں آنے دیتے تو پھر ہمیں عالمی سطح پر جو حمایت ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی. اور امریکہ مشرق وسطیٰ کے دورے سے جو ان کا وزیر خارجہ وہ انتہائی ناکام طریقے سے واپس لوٹا ہے. سعودی عرب میں اس کی ملاقات ہوئی ولی عہد سے، شام کو یہ ملاقات طے تھی، پوری رات ولی عہد نے اس کو انتظار کروایا. اگلے صبح یہ میٹنگ ہوئی اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. اگلے صبح یہ میٹنگ ہوئی اور جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی، یہ واشنگٹن پوسٹ لکھ رہا ہے، یہ کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں اور یہ ان کا اپنا اخبار لکھ رہا ہے. جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی سب سے پہلے ولی عہد نے کہا کہ آپ سب سے پہلے یہ جنگ بندی کروائیں، جنگ بندی کے بغیر بات نہیں ہو سکتی. اور یہ وہی سعودی عرب ہے جو چند دن پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا. تو اس نے اتنا بڑا اپنی پالیسی میں شفٹ لے کر آیا ہے. یعنی اس نے پہلے وزیر خارجہ کو انتظار کروایا اور میٹنگ شروع ہوتے ہی اس نے کہا کہ اور کوئی بات نہیں ہوگی، سب سے پہلے سیز فائر ہوگا. پھر وزیر خارجہ نے قطر کا دورہ کیا اور حماس کا جو پولیٹیکل آفس ہے وہ قطر میں ہے. تو انہوں نے بڑا دباؤ ڈالا، بڑا پریشر ڈالا قطر پر کہ آپ ان کا پولیٹیکل آفس یہاں سے ختم کریں. تو قطر نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم یہ پولیٹیکل آفس ختم نہیں کر سکتے. تو ان ساری ناکامیوں کے بعد، ایران کی دھمکی کے بعد، اب امریکہ تھوڑا سا بیک فٹ پر آیا ہے اور اس نے اسرائیل کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ نہ ہی آپ غزہ پر حملہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور اگلے چند گھنٹوں میں اگر آپ نے یہ محاصرہ نہیں کھولا تو پھر نتائج کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں. لیکن سب سے افسوسناک بات ان مظالم کی ہے. وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے. وہ ہزاروں فلسطینی معصوم جن کی لاشیں اس وقت ان ملبے میں دبی ہیں، جن پر بمباری کی گئی، جن پر 6000 بمب گرائے گئے، اور آج اس ملبے سے ان لاشوں کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے. کیا اس کا جواب ہوگا؟ کیا نیتن یاہو کو کٹہرے میں لایا جائے گا؟ کیا مسلمان برادری ان معصوم فلسطینیوں کا حساب لے سکے گی؟ یا پھر یہ سارے فیصلے بھی قیامت کے دن ہونے ہیں اور ہر منٹ میں جو ایک نیا زخمی ہسپتال میں لایا جا رہا ہے ان کا کیا؟ اور جن کے پاس کھانے کو روٹی کا آدھا ٹکڑا بھی نہیں ہے ان کا کیا؟ تو یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اس کو سب سے پہلے روکنا بہت ضروری ہے. آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ.